السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تو اپنی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جوانی کی عبادت یہ بے حد ضروری ہے۔ آج کے پرفتن دور میں نوجوان ڈرگس اور نشیوار اشیاء میں ملوث اور ماں باپ کی نافرمانیاں اور مساجد سے دور اور دینی تعلیم سے دور، اس لیے معاشرے کے لیے ہمارے معاشرے میں وبال جان بن چکے ہیں۔ چوری، ڈاکہ ڈہی، یہ تمام چیزوں میں ملوث ہے۔ اگر خوف خدا اس بندے کے دل میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نمازوں کو، عبادتوں کو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور عذاب قبر ہمارے دل سے نکل چکا ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت کو کوتاہی کر رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے کیا کہا کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عزیزان گرامی کہ جوانی کو یوں ہی نہیں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جوانی میں خوب عبادتیں کرے، رب تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ جوانی میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب خاص بندہ ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں سخت ضرورت ہے اس پرفتن دور میں کہ ماں باپ بچے کو مساجد کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں اور نہ دینی تعلیم سے وابستہ کرا رہے ہیں، نہ مساجد، نہ مدارس، نہ دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہے، تو وہ بچہ، وہ جوان معاشرے کے لیے وبال جان کیسے نہیں بنے گا؟ اللہ، آج ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو اس انداز سے سدھارا جا سکتا ہے کہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، نمازوں کا عادی ہوتا ہے، تو اس نشے آور چیزوں میں ملوث ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور جوان سڑکوں کا زینت بن چکا، ہوٹلوں کی زینت بن چکا، رات کا شہنشاہ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کو اور ماں باپ کا ڈر اس کے دل سے نکل بیٹھا، تو وہ کیسے معاشرے کے لیے وبال جان نہیں بنے گا؟ آج ہمیں سخت ضرورت ہے۔ آج دیکھا جائے کہ رات میں 1-1 بجے تک تمام چیزیں کھلے ہوئے ہیں، اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2030 تک کہ جو ہے دن بھر انسان گھر میں سوتا رہے گا اور رات بھر کاروبار میں مگن رہے گا۔ ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی، سمجھے اس بات کو آپ۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اور دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا قول ہے۔ کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے چہرے پہ دھول کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو جائیں قبرستان کو دیکھیں اس کے کفن کس انداز سے تار تار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے عمر عذاب قبر کو نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ڈیلی ندا دینے کے لیے آؤ، مجھے یہ بات کہنے کے لیے ضرور آنا۔ تو جب بھی وہ دربار میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا اور کہتا کہ اے عمر عذاب قبر کو نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد تم کبھی نہیں آنا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے کچھ غلطی ہو چکی، تو کہا کہ نہیں۔ تو مجھ سے کچھ گستاخی ہو چکی ہے کہ نہیں، پھر مجھے کیوں چھٹی مل رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھ میرے داڑھی کا ایک بال سفید ہو چکا، اب یہ بے چین کر دے گا کہ مجھے بیٹھنے نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو بزرگان دین اللہ کی عبادت کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ حضرت ایک انبیاء علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کیا کہا کہ مجھے میری موت سے پہلے تم جب میری روح کو قبض کرنے سے پہلے کوئی سائل کو بھیج دینا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ وعدہ کر گئے کہ ٹھیک ہے۔
تو جیسے ہی کہ وقت مدت گزر چکی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلیں میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا. تو وہ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بندے کو بھیجوں گا. تو آپ نے کہا کہ میں نے بھیجا تو صحیح کہ آپ کے سامنے کتنے جنازے نہیں اٹھے, آپ کی کمر خم ہونے لگی تو یہ سائل نہیں تو کیا ہے, آپ کے داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تو یہ موت کے نشانات نہیں ہے تو کیا ہے. انبیاء علیہ السلام تو پاک ہوتے ہیں, کچھ باتیں امت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا آج ہمیں ضرورت ہے میرے عزیزان گرامی کہ انسان سفید بالوں میں بھی آ جا رہا ہے, سر کے بال سفید ہو رہے ہیں, داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, پھر بھی خدا کا خوف نہیں ہے, عبادت میں انسان نہیں ہے. تو آج ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ کی عبادت کی طرف رہیں اور اپنے اعمال کو تولنے کی کوشش کریں. کیا میں یہ عمل کرا تو کیا وہ میرے لیے وہ اعمال ریا کے لیے تھے یا الخوف خدا میں نے نمازوں کو پڑھا تھا. کہ کوئی شخص اگر باہر جا رہا ہے تو اس کے ساز و سامان کو تولا جاتا, کیوں کہ اگر زیادہ ویٹ ہو چکا تو وہاں پر مجھے اس کی اجرت دینا پڑیں گا ایئرپورٹ پر. تو اس طریقے سے اپنے سامان کو تولا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اعمال کو بھی تولیں. جو میں نے عبادتیں کی, جو نمازیں پڑھے, جو ماں باپ کی خدمت کی ہے, تو کیا وہ عبادتیں ریا کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ تمام چیزوں کو غور و فکر کریں, اعمال کو تولیں. اور جب اعمال نہیں ہے تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف رہیں, مساجد میں اپنا وقت گزاریں. اور یہی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے معاشرے کو سدھر سکتا ہے, اپنا معاشرہ سدھر سکتا ہے. نمازوں کے عادی رہیں, نمازوں کو خوب اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کریں, ہاتھوں میں کلام کو تھامیں, دینی تعلیم سے وابستہ رہیں. آج ضرورت ہے معاشرے کے لیے. آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.